فقط سیدہ ہیں، 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 فقط سیدہ ہیں۔ لقب جس نے پایا، لقب جس نے پایا، حجاب خدا ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ رسالت کی محور، امامت کا جوہر، رسالت کی محور، امامت کا جوہر، اے شبیر و شہبر، وہ زینب کی مادر، محمد نے اپنی، محمد نے اپنی جسے ماں کہا ہے، فقط سیدہ 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 ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے ہر دم قصیدہ، قرآن پڑھ رہا ہے ہر دم قصیدہ، وہ سب انبیاء کا ہے جس پر عقیدہ، تیرا دین جس کی، تیرا دین جس کی ردا میں بنا ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ تیرا دین جس کی، تیرا دین جس کی ردا میں بنا ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ رسول معظم کی معصوم بیٹی، رسول معظم کی معصوم بیٹی، خدا کے نبی کی وہ مظلوم بیٹی، کہ امت نے جس کا، کہ امت نے جس کا کیا نہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ کہ امت نے جس کا، کہ امت نے جس کا کیا نہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات کروں، کتنا خوبصورت کلام، زبردست ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود تھے میرے بھائی محمد زید ربانی صاحب، بہت خوبصورت کلام پیش کیا، اور یقین کریں دل جو ہے وہ آنسو سے رو رہا ہے کہ اتنا خوبصورت کلام، اور جب ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں نا تو دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، آج تیسرا روزہ ہفتے کا دن، اور اتفاق دیکھیں کہ ہفتے کا دن، اور جب پچھلا رمضان ہمارا گزر چکا ہے اس وقت بھی تیسرا روزہ تھا اور ہفتے کا دن تھا ماشاءاللہ۔ حاضر خدمت میں ہوں سید عبدالباسط، پروگرام دین اور دنیا کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آج خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی صلاۃ والسلام کا یہ روایت لی گئی ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ہماری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، میں نام لیتے ہوئے کانپ رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت شخصیت، باسیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جو میرے نبی کی راحت ہیں،
جو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں, ولیوں کے سردار کی بیوی ہیں اور شہداء کرام کی ماں, وہ ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا تجھ کو یہ نہیں کہ تجھ کو تمام جہانوں کی عورتوں سے سب سے افضل قرار دیا گیا, اور تم جب قیامت کے دن سب کا حشر میدان کے اندر سب موجود ہوں گے, پل صراط سے گزر رہے ہوں گے, میرے معزز سامعین کرام, اس وقت ایک گیپ سے آواز آئے گی کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنی نظریں جھکا لو, اپنی آنکھیں جھکا لو, اپنی نگاہوں پر شرم کے پردے ڈال دو, کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی ہیں. اور غالباً یہ بھی لکھا گیا ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ 70,000 حوروں کے ساتھ وہ گزریں گی. میرے معزز سامعین کرام, میں کیا ہی بات کروں, ایسی شخصیت کہ جن کا نام لینے سے کیا پتا ہماری بخشش سامان بن جائے. میرے معزز سامعین کرام, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے دیا گیا, اب میں ان کی فضیلتیں کیسے بیان کروں. صرف یہ کہنا ہی کافی تھا کہ جگر کا ٹکڑا, آپ یہ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر میں آپ کو بات کروں کہ پوری کائنات بھی اس کا وزن کرے تب بھی نہیں کر سکتی, اور جگر کے ٹکڑے کی بات کروں تو کیا ہی بات ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر خوش آمدید. چلتے ہیں اپنے زید بھائی سے, پوچھتے ہیں کچھ سوالات. ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کہاں سے نعت سیکھی ہے اور کہاں سے کب سے آغاز کیا ہے نعت شریف کا؟ وعلیکم السلام. نعت یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے. صحیح. اور یہ بچپن سے ہی ہم سرکار کی ثنا خوانی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کوئی آپ کا آئیڈیل میں اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں. ماشاء اللہ کلام زیادہ ماشاء پڑھا اللہ ہوں. ماشاء اللہ, زبردست زبردست. تو آپ کا کوئی ایسا کہ دل کے قریب کوئی کلام؟ ان کا کلام ہے لمیاتی نذیروں کا فی زبردست زبردست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اور اچھا. بھی کافی سارے کلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے کب سے اس کو جو ہے نعت کی فیلڈ میں آپ آئے ہو, قدم کب سے رکھا آپ نے؟ میں بچپن سے ہی میں اس فیلڈ میں ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچپن سے. آپ کے بھائی جو ہے ان کے بھائی زید ربانی, وہ ایک استاد ہیں, استاد محترم ہے اسامہ ربانی. ماشاء اللہ استاد محترم ہے, وہ میرے دل کے بہت قریب ہے, میرے بھائی ہیں, اور ماشاء اللہ سے بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں, اور یہ ان کے ہی بھائی ہیں. ان کے والد جو ہیں ثنا خان کے والد صاحب بھی ماشاء اللہ سے پوری فیملی اگر بات کرو تو سرکار کی ثنا خوانی کر رہی ہے. زید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے نعت اگر ہم بیسکلی سیکھ رہے ہو نعت, تو ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے جو بیسٹ اس میں پرہیز کرنا چاہیے سب سے. کس چیز کا پرہیز بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو. ہر چیزوں کا, کھٹی چیزوں کا, ٹھنڈے پانی کا, اچھا, اور ساری چیزوں تو کا. آپ نے ابھی تک کوئی ٹھنڈے پانی ہم نے جب سیکھ رہے تھے تو ہم نے کیا, بہت کیا, اب کھا سکتے تھوڑا ہیں کم ہو گیا. اچھا اچھا صحیح. تو ماشاءاللہ آپ دفلی وغیرہ پہ بھی مہارت رکھتے ہیں. جی. بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. اب پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ دیر میں علامہ محمد عمران قادری صاحب تشریف لے کر آئیں گے. چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ننے مہمان ہمارے آ چکے ہیں, ان سے تھوڑے سے سوالات کرتے ہیں. ہاں بھائی ننے مہمانوں, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو آپ لوگ؟ آپ ٹھیک ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟ صحیح ہو. اچھا یہ بتاؤ حرم کس کا نام تھا؟ دیکھیں مجھے نام یاد ہو گیا عظیم بھائی حرم, لیکن تھا کس کا؟ حرم حسین تھا, حرم علی تھا. دیکھیں عظیم بھائی, پھر وہی ہم لوگ جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ علی حسین کا نام آ جائے, کسی طرح سے ہم نکال لیں کہ ایسے الفاظ جسے ہمارا دین بن جائے. ذکر اہل بیت, ذکر اہل بیت, ہائے 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 ہائے. ہر عاشقان اہل بیت کا یہ دل سے اظہار ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کا نام آتا ہے حسین علی کا, تو دل کھل اٹھتا ہے, جھوم جاتا ہے. جھوم جاتا ہے. تو بھائی مجھے بتاؤ حسین علی کون تھا؟ اچھا حسین علی جی. یہ بتائیں آپ نعت یاد کر آئی ہیں واقعی میں؟ ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ نعت یاد کر آئی ہیں عظیم بھائی. سنا ہے بھائی, سنتے پہلے پوچھ لیتے. ہاں اچھا حورب نام تھا, کیا نام تھا؟ حرم. جی بتاؤ آپ یاد کر کہیے نا.
واہ بھائی واہ, اتنی سی بچی نعت یاد کر کے آئی ہے. آپ یاد کر کے آئے ہو؟ ماشاءاللہ زبردست. یعنی تینوں تیاری سے آئے آج. ہاں تینوں تیاری سے ماشاءاللہ آ گئے ہیں. تو اب بتاؤ سب سے پہلے نعت کون سی سنائے گا؟ آپ سناؤ گی؟ واہ بھائی واہ, کون سی سناؤ گی یہ بتاؤ؟ نور والا. نور والا, یعنی کہ جو ہم نے کل سنائی ہے. دیکھیں ناظرین, ہم بچوں جو سکھاتے ہیں وہ دیکھیں مائنڈ میں رکھ کر رہیں کہ ان کو یہ سنانی ہے. نور والا زبردست. چلو مجھے سناؤ فٹافٹ. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حرم کی باری. ہاں حرم آپ سناؤ. نور والا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم دیکھو کیسے ماشاءاللہ. چلو چلو کوئی بات تھوڑا بہت ہو جائے. ماشاءاللہ, آپ کیری اوور کر کے آنا. آپ سناؤ بھائی. نور والا ہے, نور لے کر آیا ہے, بال بدل ہوگا. نہیں یہ تھوڑا سا ہو گیا تھوڑے سے پہلے بندہ. وہ ہو گئے. ارے یار چلو اچھا چلو کپڑے کل دکھاؤ. تیاری سے آنا. ہاں آج کپڑے دکھاؤ بھائی. دیکھو آج سب نے ماڈرن کپڑے پہنے عظیم بھائی. اب میں کس کو کیا بولوں, یہ بتاؤ. آپ نے ماڈرن کپڑے کیوں پہنے, یہ بتاؤ, یہ بتاؤ. چلو فٹافٹ. کپڑے گندے ہو گئے تھے. او کپڑے گندے ہو گئے تھے, یعنی کبھی شروعات آپ کے گھر میں ایک ہی ہے. چار ہے. نہیں ویکینڈ چل رہا ہے, ویکینڈ چل رہا ہے ویکینڈ بچوں کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلو بیٹھے, شاباش شاباش شاباش, بڑھیا. اچھا بتاؤ کون کون سی کلاس میں ہو آپ لوگ, پہلے ہی بتاؤ. KG2 KG2 آپ. نرسری. آپ یہ جاتی. یہ جاتے نہیں ہے واقعی میں. دیکھیں بچوں پہ جو ہے وہ تعلیم کو مسلط نہیں کریں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, یہ کھیلنے کی عمر ہے. ہم ان کو اسکول کالجوں میں لگا کر بچوں کو تقریباً جو ہے 7 سال کے بچوں کو لگانا چاہیے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 7. 7. دیکھیں یہ بالکل پرفیکٹ ہے, بالکل پرفیکٹ ہے. 7 کی تو نہیں ہے شاید, 5 کی لگ رہی ہے مجھے. 5 کی لگ رہی ہے عظیم بھائی کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بڑا بھائی ہے, آپ بڑے بھائی ہو نا ان کے. 5. آپ بتاؤ کتنے سال کی یہ کون, یہ بچی, یہ 6 سال کی. 7, پھر اس نے بولا 5, اب یہ بولا 6 سال کی, یعنی کسی کو بھی کنفرم نہیں ہے. بھائی دیکھیں والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے کھیلنے دیں اچھے سے, ان کا بچپنا جو ہے وہ گزرنے دیں اچھے سے, کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں یہ وقت دوبارہ نہیں آنا. یہ زندگی بھر کی پڑھائی ہے. میرے لحاظ سے تھوڑا سا ان کو کھیلنے دیں. جب 7-8 سال کے اچھے سمجھدار ہو جائیں تب بچوں کو اسکول میں کرائیں. ہاں ٹیوشن کرا سکیں تربیت کے لیے, وہ بہتر ہے. مدرسے کرائیں تربیت کے لیے, یہ بہت اچھی ہے. لیکن جو ایک لوڈ ہوتا ہے نا, وہ تعلیم کا, ہر بچے جس کا قد دب جاتا ہے. اکثر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا قد دب گیا, کسی کا کیا ہو گیا, مائنڈ زیادہ ہی جو ہے وہ پڑھ کے بیچارے ایسے کنفیوز سے ہو جاتے ہیں. اب ان کی دیکھیں مسکراہٹ, دیکھیں ماشاءاللہ ان کی مسکراہٹ دیکھ کے نا بڑوں کی تکانیں اتر جاتی ہیں. کیا کہتے ہیں عظیم بھائی؟ ان کی مسکراہٹ دیکھیں کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے, زبردست. اچھا مجھے بتاؤ, آپ جب اسکول جاتے ہو تو کوئی پویم وغیرہ یاد کیا آپ نے؟ اچھا چلو بتاؤ, آپ سنو پہلے. ایک تو شیر کا بندر رہتے تھے گھر کے اندر, شیر شکار پہ جاتا تھا, بندر اکیلے کھاتا تھا, مل کر کرتے تھے وہ کام, واپس آ کے کرتے تھے آرام, مل کر کھانا کھاتے تھے, گیت دونوں گاتے تھے, اچھے اچھے دوست بناؤ, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ, کوئی ہو جائے ناراض تم شاہ کے بٹ کر ہاتھ ملاؤ. اردو سب سے بڑی بات, بچی نے انگلش میں نہیں سنائی, اردو میں سنائی. اپنی قومی زبان بچی کو یاد ہے, بہت اچھا لگا مجھے, یقین کرو بہت اچھا لگا. اچھا آپ بتاؤ, آپ سناؤ. ادھر آؤ, ادھر آؤ. دیکھیں یہ کتنے چھوٹے بچے, یہ کھڑے ہو, ذرا کھڑے ہو, دیکھیں اتنا سا بچہ ہے یہ, اتنا سا, دیکھیں تو صحیح. چلو بیٹھو بیٹھو, شاباش. آپ سناؤ کوئی بھی پویم سناؤ. پہلا کلمہ طیب طیب, لا الہ الا اللہ رسول اللہ. چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. چلو تمہیں یاد نہیں, تمہیں کلمہ یاد ہے, بہت بڑی بات ہے یہ بھی بیٹا, بہت بڑی بات ہے. شاباش, گڈ گڈ. اب حرم کی باری. حرم آپ سناؤ. میرے ساتھ میں چار کام دیوار میرے روشنی کا, بھائی زور سے بولو, بھائی زور سے بولو, آواز نہیں آ رہی, زور سے بولو, میرے ہنس میں آتا. آواز نہیں ہے. پہلا کلمہ سنا دو. اچھا یہ بتاؤ, روزہ ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں میرا ہے. آپ کو بھی روزہ ہے؟ پانی پیو گے؟ نہیں نہیں, مما کہتی, کیا کہتی ہیں؟ پانی بھی پیو اسکول میں. اچھا روزے میں پانی پیو, مما کہتی ہیں. ہاں بھائی پانی پینا چاہیے, ظاہر سی بات ہے. اچھا کب تک کا روزہ یہ بتاؤ؟ ہم تو جوس پیتا روزے کا. روزے کا جوس پیتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, دیکھیں معصومیت ہے, کیا بولوں بس. اچھا یہ بتاؤ کب تک کا روزہ ہے؟ ابھی کا ہے؟ نہیں باسط, کب کھولو گے؟ یہ آج کل بچوں کو شوق دلوایا جاتا ہے نا, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن آدھے دن کا روزہ رکھے ہیں, زبردست. تو اس طرح سے بچے مطلب شوق میں ہوتے ہیں کہ جب والدین نہیں کھا رہے ہوتے تو بچے بھی ایسا ہی کرتے ہیں.
क्या बात है, क्या बात है। यानी कि शाम में तुम रोजा खोल लोगे, अभी तुमने रोटी खाई नहीं ना, खाना खाया नहीं बिल्कुल भी, तुमने पानी भी नहीं पिया होगा। भाई जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलें जी प्रोग्राम का आगे लेके चलते हैं, प्रोग्राम को ये सेगमेंट खत्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर कल मुलाकात होती है आप लोगों से। ये आप मुझे कोई और पोयम याद करके आना, और मुझे दूसरा कलमा चाहिए आप लोगों से, तो दूसरा कलमा याद करके आना मुझे। सही सही, ये बच्चा गलत पढ़ता है, ये बच्चा गलत पढ़ता है। तुम खास तौर पे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम खास तौर पे जो है ना सही याद करके आना, ठीक है। और तुम भी, और कल अच्छा सुनो, कल सारे बच्चे कमीज शलवार पहन के आना, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ नाजरीन। छोटा सा वक्फा लेते हैं, मुझसे बात हाजिर होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अजीम भाई भी आ चुके हैं, और हमारे अल्लामा साहब भी आ चुके हैं। इनसे सवालात भी करेंगे, कुछ इनकी तरफ चलते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व ताजा बरकातहू। ग्रामी सर आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का सब शुक्र खैर है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक। अल्लामा साहब, जैसे आपको पता है आज 3 रमज़ान मुबारक का दिन है, सैयदा फातिमा है, सैयदा खातून जन्नत का भी विसाल का दिन है से, और उनके आगाज करेंगे, उनके सिलसिले में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि उनके अकीदत में कुछ नजराना पेश कर दीजिए, कुछ अशार पेश कर दीजिए उनके फजीलत में जी। जी, आज 3 रमज़ान मुबारक है, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के विसाल मुबारक का दिन है। तो जितना ही आपकी शान और अज़मत में कोई तारीफ़ की जाए शायराना अंदाज में या किसी भी अंदाज में, तो बहुत कम है। कुछ हो जाए फिर भी, हाँ, फिर भी कुछ हो जाए। तो मैं सैयदी आला हज़रत का जो है ना ये शेर सुनाऊंगा सुभान अल्लाह। कि आप फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। माशाअल्लाह। जैसे हुजूर की ज़ात व बरक़ात है ना, उनकी अज़मत, शान और शौकत आला है ना, इसी तरीके से हुजूर की आल, हुजूर की औलाद की शान और कोई शक शौकत नहीं, की कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, ठीक। कोई शक नहीं। बस हमारी तो जुबान भी इस काबिल नहीं है कि उनका जिक्र खैर करें, तो हम तो बस वो जिक्र इसलिए करते हैं ताकि उनके जिक्र के सदके हमारी बख्शिश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपनी बख्शिश का सामान के लिए बिल्कुल ये जिक्र खैर करते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब, कुछ अहम सवालात मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालों का जी सिलसिला बिल्कुल करें। शुरू किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है और मैं चाहूँगा जी, कि सवाल शुरू किया जाए। अल्लामा साहब, सबसे पहला सवाल ये उठता है हमारे मुखालिफिन, अगर बात करूँ मैं तो बाग़े फ़िदक के हवाले से कुछ फरमा दीजिए। देखिए, बाग़े फ़िदक का जो मसला छेड़ा जाता है जी, कि हदीस पाक है कि सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाहि अलैहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गई, बाग़े फ़िदक का मुतालबा किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अगर आप हदीस पे गौर करेंगे ना, तो उसमें कहीं भी आपको ये अल्फाज नहीं मिलेंगे कि उन्होंने बोला कि मैं नहीं अता कर सकता, या मैं नहीं देता आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आप चली जाए, मैं नहीं देता। लेकिन इस तरह के अल्फाज नहीं है। आपने एक जुमला इरशाद फरमाया है कि अंबिया की कोई वरासत नहीं होती। ठीक है ना। तो जब ये जुमला फरमाया तो आप वापस चली होगी, खामोश हो गई। तो यही बात है, उन्होंने बात भी गलत तो नहीं की ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक भी तो है ना जी जी, कि अंबिया की जो मिरास होती है वो इल्म होता है। बिल्कुल अल उलमा वरसतुल अंबिया, बिल्कुल, ठीक है ना, उलमा अंबिया के वारिस हैं। बिल्कुल। तो अर्ज किया गया, रसूल अल्लाह, अंबिया की मिरास क्या है? फरमाया, ला दिनार वला दिरहमन, न दिनार है न दिरहम है, ठीक है ना, बल्कि दीन है, इल्म है, जो अंबिया की विरासत होती है। ठीक है ना। तो आपने भी इसी हदीस को सामने रखते हुए आपने इरशाद फरमाया कि जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकसीम किया करते थे और मैं अबू बकर भी वैसे करूंगा। तो अब इसमें मसला क्या है? अब ये कहते कि नहीं जी, बाग़े फ़िदक जो है ना नहीं दिया, खा गए, ये किया वो किया। मुझे बताएं कि जो जिनकी अजमत और शान और शौकत का आलम ये हो कि खुद जन्नती औरतों की सरदार हो, बिल्कुल है जी, और जिनकी औलाद हुजूर के नवासे, वो जन्नती नौजवानों के सरदारों ने एक बाग़े फ़िदक की क्या पड़ी थी, छोटे से टुकड़े की, वो भी जमीन के, हैं? बिल्कुल। ये सवाल तो है ना भाई। बिल्कुल। आप गए कि नहीं जी, बाग़े फ़िदक के लिए गई,
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو آپ نے اتنا معذلہ کر دیا کہ وہ ایک ٹکڑے کی خاطر ناراضگی کا اظہار کرے. بالکل. آپ کا تو گھرانہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پہ فقیر آ جائے تو خالی نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ فقیروں کو دیا کرتے تھے, سائلوں کو دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو آپ کے دروازے پہ آئے اس کو خالی نہ موڑنا. تو یہی جو ہے نا طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی ہے. تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ اس بات کو اچھالتے ہیں کہ باغ فدق نہیں دیا, کھا گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضور کی اگر وراثت بالفرض مان بلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں میں ان کی بات, کیا حضور کی وراثت کے لیے صرف جو ہے نا وہ حضور کی اولاد ہے, کیا حضور کی ازواج نہیں ہے؟ بالکل ہے جی, بالکل. حضور کی ازواج نہیں ہے تو انہوں نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی اس طرح کی بات ہوتی ہے. اگر ممکن ہے, میرا ایک نقطہ نظر ہے, صحیح, آپ اختلافات کوئی کر سکتا ہے میری بات سے, اس کو اختلاف کرنے کا حق بھی ہے, کہ ممکن ہے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا, ٹھیک ہے نا, جب وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی, بہت بڑی بات کر رہا ہوں, کہ آپ نے جب یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے وہ عطا کر دیں, ممکن ہو کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سنائی انہیں, کہ ممکن ہے کہ آپ کو وہ اس بات کا علم نہ ہو. ٹھیک ہے نا, حدیث پاک وہ آپ کے ذہن مبارک میں نہ ہو. ویسے ایسا ہو سکتا ہے علامہ صاحب؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. بہت سارے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فیصلے, ٹھیک ہے نا, تو جیسے وہ لولا کا علی اللہ لک عمر, جب حضرت عمر پاک نے ایک فیصلہ فرمانے لگے, ٹھیک ہے نا, ایک عورت کا, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آ گئے, تشریف لے آئے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے کیا فرمایا, ایسے نہیں ایسے ہے. تو مطلب یہ کہ حضرت عمر پاک کے جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں تھی بات. ٹھیک ہے نا, ایک بات ذہن میں نہ آنا ایک الگ بات ہے. قرآن بھی کہتا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ سیدہ زہرا پاک معاذ اللہ, جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خطا پر تھی, یہ گمراہیت ہے. کیا ہے؟ گمراہیت. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس بات کا علم نہ ہو. ٹھیک ہے, اب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حدیث پاک سنائی, وہ واپس چلی آئی خاموش ہو کر. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غصے میں شاید آئی, استغفر اللہ, ایسے الفاظ نہیں, اس طرح کا نہیں ہے. ناراضگی کی بات شاید آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کہ ناراضگی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وقتی طور پہ اگر کوئی ہو. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ امام زہری کے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انہی کے الفاظ ہیں. اس میں بھی جو ہے نا ان کی روایات میں جو ہے نا لوگ علماء حدیث جو ہے نا وہ اس کو بعض مستند بھی شمار نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, تو علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے اس راوی کے معاملے میں. تو یہ تو الفاظ ان کے رہے, ان کے کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے چلی گئی, پھر وہ بات تک نہیں کی ہے. تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جو ہے نا جو میں نے پیش کیا کہ ممکن ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہ ہو, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پاک سنائی, آپ واپس چلی آئی. ٹھیک ہے نا, اس چیز کا تو انکار نہیں ہے نا. ہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اسے کہیں کہ وہ معاذ اللہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی, یا اس طرح کے خطا کی نسبت کرنا میں اس حق میں نہیں ہوں, میں اس کو جرم سمجھتا ہوں. کیونکہ قرآن کہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو رب ایک ناپاکی کو اہل بیت کے قریب نہیں جانے دیتا. کیا بات ہے, کیا ہے جی, میں اس پہ ایک دلیل قائم کر رہا ہوں. بالکل, بے شک. جو رب اتنا بڑا غیرت مند رب ہے ہمارا کہ وہ ایک پلیدی کو اہل بیت کے قریب تک نہیں جانے دیتا, تو ان سے باقی خطا ہونے دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت بڑی بات چلی, باقی خطا ہونے دیتا ہے. بڑی بات. تو ہمارا عشق کا عالم تو یہ کہتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ہم بھائی ہم کہاں وہ کہاں, وہ پاک ہستیاں ہیں. بالکل بالکل, ان کی زبان پاک, دل پاک. بالکل, ٹھیک ہے نا, تو قرآن بھی تو بندہ پڑھے نا, تو لہٰذا خطا کی نسبت کرنا بھی جو ہے نا یہ بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں آتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں جیسے قرآن نے کہا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے, کہ بعض باتوں کا کچھ صحابہ کرام کو بعض احادیث معلوم ہوتی, بعض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے یہاں بھی معاملہ ممکن ہو سکتا ہے. ہاں باقی جہاں تک ناراضگی والی بات ہے
کہ سیدہ زہرا پاک ناراض ہو گئی, کبھی راضی ہی نہیں ہوئی, ایسے ہی انتقال ہو گیا, تو یہ بات غلط ہے. اگر کوئی ہمارے دوسرے مکتب فکر کے بھائی لوگ ہیں وہ اس بات کو لینا چاہتے کہ بھی نہیں ایسی بات نہیں ہے, تو پھر اپنی کتب پڑھ لیں, اچھا مطالعہ کر لیں. ناج البلاغہ کی شرح جو ہے نا وہ پڑھ لیں. میں آپ کو حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں. یہ کمال الدین میثم بن علی بن میثم کی لکھی ہوئی ہے ناج البلاغہ, ٹھیک ہے نا. تو الجزء الخامس کے اندر یہ طبع بیروت کا چھاپا ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو کے گئی. سبحان اللہ. آپ یہ پڑھ لیں. اگر یہ کتاب میں خود کی لکھا ہوا, بالکل لکھا ہوا, ناج البلاغہ کی شرح ہے. تو اگر کوئی اس کو بھی اس چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو دوسری کتاب بھی ہے کہ اس میں یہ بہار الانوار ہے, ملا باقر جو ہے نا وہ مجلسی کی ہے غالباً. یہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. الشیخ محمد باقر المجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے. یہ جلد نمبر 38 ہے, ٹھیک ہے نا, 28 ہے. اور اس کا صفحہ نمبر 300 جو ہے نا جناب والا یہ 58 ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر عبارت ہے کہ بالکل جو ہے نا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو کے گئی ہیں. اور روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور حالات پرسکون ہو گئے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئے, واہ واہ, تشریف لے آئے. اور اسی کتاب کا بہار الانوار کے اندر اب یہ حوالہ موجود ہے, آپ PDF بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں, صحیح, نکل جاتی ہے کتاب. صحیح. تو اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سفارش بھی کی اور رضا کے لیے طلبگار ہوئے, تو آپ راضی ہو گئی. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب ہماری نہیں مانتے, اپنی تو مانو. کتنی بڑی مارکت الکتاب ہے, آپ کی مستند کتابوں میں شمار ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کوئی ناراض نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ راضی ہو کر گئی ہے. تو اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا علمی اور جہالت پر مبنی گفتگو ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال اور ہے, اور یہ سوال بہت سوشل میڈیا پہ فیمس ہو رہا ہے, اور اگر میں کہوں کہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے, اور ہمارے سنی حضراتوں کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ چکی ہے. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دروازہ گرانے کی بات جو کی جاتی ہے کہ حضرت عمر پاک نے دروازہ گرایا اور وہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے اوپر آ کے گرا جس سے ان کا عمل ضائع ہو گیا, کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, میری نالج کے مطابق جو میں نے مستند کتب پڑھی ہیں, چاہے وہ دوسرے مکتب فکر کی ہوں یا اپنے مکتب فکر کی ہوں, تو اس طرح کی مستند کی بات نہیں ملی ہے. صحیح, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ یہ ایک تہمت ہے کہ آپ نے دروازہ گرایا اور محسن پاک جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا. تو ہاں, یہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر پاک نے جو ہے نا وہ لوگ جب جمع ہو گئے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر پہ, تو انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ اقدامات کے الفاظ ملتے ہیں. باقی دروازہ توڑنا یہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. باقی یہ مستند کتب ان کی بھی میں پڑھ چکا ہوں. میں اگر حوالے دینے بیٹھ جاؤں تو بے شمار حوالے دے سکتا ہوں, اور انشاءاللہ مستند حوالہ جات ہوں گے. اور رہی بات حضرت محسن پاک کی, تو حضرت محسن پاک جو کا نام ملتا نہیں ہے. اچھا, یہ بھی دوسرے مکتب فکر کی جب ہم کتب پڑھتے ہیں, ان میں سیرت کی کتب کے اندر, تو تاریخ کی کتب کے اندر, تو اس میں جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کا ذکر مبارک آتا ہے, تو اس میں محسن نام کا مستند کتابوں میں جو دوسرے مکتب فکر کی ہے اس میں ذکر نہیں ملتا ہے. اچھا. تو پہلی بات تو یہاں ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. جہاں تک دوسرا دروازہ توڑنے والی بات ہے, تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اگر دروازہ توڑیں تو کیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خاموش رہیں گے؟ یہ بھی بات ہے. کیا بات؟ جب مولا علی منافقوں سے جنگ کر سکتے ہیں, تو اتنا بڑا اگر کوئی شخص قدم اٹھائے گا
تو اس کے خلیفے کے مد مقابل نہیں آ سکتے. اس میں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ کیا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ بہادر نہیں ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ الزام حضرت عمر پر تو لگا رہے ہو، لیکن اس میں توہین کس کی ہو رہی ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہو رہی ہے. ہم تو آپ کو شیر خدا مانتے ہیں، بالکل کوئی شک حیدر نہیں، کرار مانتے ہیں، کوئی شک نہیں. ہم ایک طرف شیر خدا بھی مانیں اور دوسرا ہم پہلو دیکھیں کہ نہیں جی وہ معاذ اللہ ڈر گئے یا اس طرح یہ ہو گئے، استغفر اللہ العظیم. تو ہمارا علی تو وہ ہے جو شیر خدا ہے، وہ ڈرنے والا نہیں ہے، وہ لڑنے والا ہے. بالکل کوئی شک نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جدھر تو ہے ادھر حق ہے، جہاں حق ہے ادھر علی ہے. بالکل کوئی شک نہیں. زبردست. العلی مع الحق، الحق مع العلی. زبردست ماشاء اللہ. ہے جی. تو کیا پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم اس وقت حق سے دستبردار ہو گئے؟ اور پھر حدیث پاک ہے کتابوں کے اندر، تہذیب الاحکام کے اندر انہی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو کیا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا؟ ہے جی، اس حدیث کا علم نہیں تھا. تہذیب الاحکام کے اندر جناب والا الشیخ طوسی جلد نمبر 6 کے اندر لکھتا ہے، صفحہ نمبر 157. یہ پروف دکھا رہے ہیں آپ کو، دیکھ لو. مستند حوالہ دے رہا ہوں، یہ بھی آپ پی ڈی ایف نکال کے دیکھ سکتے ہیں. زبردست زبردست. ہماری گفتگو کی للو پنجو والی نہیں، عظیم بھائی. ٹھیک ہے نا. یہ حوالہ آپ باقاعدہ کتاب لیں مجھ سے، اور میں کتاب بھی دے سکتا ہوں پی ڈی ایف. ایک دفعہ دوبارہ نام لینا. دوبارہ میں نام لیتا ہوں اور باقاعدہ صفحہ نمبر بھی بتا رہا ہوں. ماشاء اللہ. آپ جو ہے نا، میں ریفرنس دے رہا ہوں، اس کو دیکھیں، پڑھنے والے آپ بنے. ٹھنڈک ہو گئی ہوگی تھوڑی بہت، تو اندر ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اب تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 شیخ طوسی، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 157. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ چھپی ہوئی ہے بیروت لبنان کی، ٹھیک ہے نا، مؤسسات الاعلیٰ للمطبوعات بیروت لبنان. ٹھیک ہے نا. تو الفاظ تھوڑے مدم، یہ میرے پاس پی ڈی ایف موجود ہے. صحیح. ٹھیک ہے، میں دے سکتا ہوں اگر کسی کو میری بات پہ اعتراض ہے تو. اب اس میں روایت کیا ہے کہ پوری سند کے ساتھ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے جی. جو شخص اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے شہید، اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے شہید ہوا، قتل ہوا وہ شہید ہے. بتاؤ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے اہل و عیال کو نہیں بچایا کہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو کیا جاتے؟ بات ہے، کیا بات ہے. زبردست زبردست. ہیں جی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو باب العلم ہے، بالکل. کیا وہ شہادت سے ڈرتے تھے؟ کیا کر رہے ہو تم یار؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اتنا معاذ اللہ تم لوگوں نے اتنا یہ کر دیا کہ ان کی بہادری کو بھی نہیں مانتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو کیا یہ مولا علی کو پتہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. بالکل بالکل. آپ دیکھیں کہ دوسری بات، جہاں تک یہ تو میں نے ایک جواب دیا ہے، دوسرا بھی انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اب جہاں تک دروازے کی بات ہے، میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں. اوہ زبردست. ٹھیک ہے نا جی، زبردست. چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں. کیا اور وہ بھی ہمارے جو بھائی حضرات ہیں، ان کے مکتب فکر کی مستند کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے یہ مولا علی کے گھر کا دروازہ ثابت کریں. کیوں جی؟ دروازہ تھا، دروازہ ثابت کریں. اچھا. اگر ثابت کریں گے تو اپنی کتاب کا انکار کریں کہ ہمارا عالم جھوٹا ہے. صحیح. مستند کتاب کا انکار کریں. بہار الانوار ملا باقر مجلسی. اچھا. ہے جی. صحیح. میں تو حوالہ دے رہا ہوں، باسط بھائی آپ بھی لکھ لیں. میں لکھ رہا ہوں. ہاں، میں کتاب بھی دے سکتا ہوں انشاءاللہ، صفحہ نمبر بھی دکھا کے دے سکتا ہوں، اور کسی کو چاہیے میں وہ بھی دے سکتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، یہ کتاب کا جناب والی یہ علامہ باقر مجلسی لکھتا ہے کہ جلد نمبر 38 میں، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ صفحہ نمبر ہے 175. 175 صفحہ نمبر 175 نوٹ کریں، صفحہ نمبر 175. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے. اچھا. کیا قول مبارک ہے؟ قول مبارک ہے. اب یہ عربی میں اردو میں ترجمہ سنا رہا ہوں کہ ہم اہل البیت محمد کے نہ تو گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں، نہ ان کے دروازے، نہ ان کے دروازے. کیا؟ کیوں جی؟ نہ تو چھتیں نہ ان کے دروازے اور نہ اس کے دروازے، سوائے اس کے جو کھجور کے پتے سے بنا ہوا ہو. کھجور کے
पत्ते से बना हुआ। तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता वही गिर गया हो जो खजूर के पत्ते से बना हुआ है। क्या गिर गया हो? जो खजूर के पत्तों से ये तो कहते हैं किल लगे हुए थे। क्या बात है, क्या है नहीं? इसमें भी देखे तो खजूर के पत्तों में किल लगते हैं। अब ये पत्ता है मेरे पास खड़ा है, अब इसको तो देख रहे हैं ना, अब इसको किल ठोकने की जरूरत है, ठीक है ना जी। तो अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है यार, आप क्या कर रहे हो? सही। आप हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तजा क्या फरमा रहे, हमारे घरों के ना तो दरवाजे हैं और ना कोई छतें हैं, सिवाय किसके? खजूर के पत्तों के। अब ये खजूर के पत्तों के जैसे वो आजकल भी गांव देहात में औरतें चटाइयां बनाती हैं, अच्छा, ठीक है ना, चटाइयां बनाती है। मुमकिन है कि खजूर के जो है ना वो जो कड़ियां वगैरह हम तो बोलते हैं, उसको बना के डाल दिया ऊपर से, यही इसकी वो बना के चटाइयां वगैरह ऊपर डाल दिया हूँ, यही होगा ना, पहले होता भी यही था। सही, ठीक है ना। तो अब दरवाजे के मुतालिक भी फरमा दिया। अब ये हम तो नहीं कह रहे ना भाई, तो हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान सुना रहा हूँ ना मैं। अब जब वो फरमा रहे हैं कि हम आले बैत के घरों के दरवाजे नहीं, छतें नहीं, तो आप दरवाजे को रट लगाए रहो, हम किसकी मानेंगे? मौला अली की माने करमल्लाहु वजहुल करीम, जाहिर सी बात। तो किसकी माने? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। तो फिर हम तो भाई अली को मानने वाले हैं, हम तो उनके दर के गुलाम हैं। मन सगे दरे आले बैत रा, सुभान अल्लाह। हम तो अपने आप को इतना समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही है ना। माशाल्लाह। अब दूसरा हवाला भी दे रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, अगर यहाँ भी दिल ठंडा ना हुआ हो तो मैं एक और हवाला हवालों पे हवाले आ रहे हैं, अब तो शर्म कर जाओ यार, ऐसे तो देखे हैं। मैं बहुत बेशुमार हवाले दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस मौजू के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है माशाल्लाह। हम देखें, हम चाहते हैं कि अगर आपको किसी बात पे इल्मी इख्तलाफ है तो भाईचारा में आप इल्मी मैदान में गुफ्तगू करें। हाँ, किसी की तौहीन करना बर्दाश्त हो, किसी को हिट करना, ये ना हमारा मकसद है और ना ये आपका होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये एक और किताब है एहतजाज तबरसी, ठीक है ना जी। अब इसके अंदर भी जो है ना ये जिल्द नंबर बता दूं बासित मियां, इसका हिस्सा जो है ना अव्वल दोम है, ठीक है ना जी, दोम। इसके अंदर उर्दू की किताब है, आप ले भी सकते हैं और मैं दिखा भी दूं। इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत लाहौर पाकिस्तान की छपी हुई है, ये आप ले भी सकते हैं आराम से, सस्ती है भाई, 1000-1500 की 2 जिल्दों में मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर इनको चाहिए तो मैं भी लेके दे सकता हूँ। PDF मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, तो क्या अभी सर्च करे ले ले। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब उमर बिन खत्ताब ने लोगों की मुखालफत व बेजारी देखी तो कहा मेरा मकसद सिर्फ डराना और धमकाना था, ना कि इस पर अमल करना और इक़दाम करना। हम इस बात को भी सही नहीं मानते, लेकिन जो तुम्हारी है उतना तो मानो। बिल्कुल। तो सिर्फ डराना और धमकाना है, दरवाजा तोड़ना तो फिर भी तुम्हारा साबित नहीं कर सकते। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे हवाला देखें, ये खुलफाए राशिदीन की जात पे इस तरह तो मत लगाना, ये कुरान की रूह से जो है ना बंदा गुनाहगार होता है। बिल्कुल, ठीक है ना। उनकी तौहीन करना कुरान पाक की तौहीन है। अल्लाह ताला उनके मुतालिक इरशाद फरमा चुका है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनसे राजी हूँ और ये मुझसे राजी है। और हम और आप या कोई भी हो, आयरा गैरा लतू गैरा, जो किसी से नाराज हो तो क्या फर्क पड़ता है उन हस्तियों को? सही बात है। हमें अपनी कब्र अच्छी बनानी है तो हम तो कहते हैं भी हम सहाबा के भी गुलाम हैं और अहले बैत के भी गुलाम हैं। बिल्कुल, ठीक है ना जी। सही। तो हम तो दोनों के दरमियान कोई कंप्रोमाइज नहीं कर, ये इस तरह चारों हमारे सर के ताज, इख्तलाफ वाली बात नहीं करते। चारों हमारे सर के ताज है, कोई इख्तलाफात हमारे हाँ, कोई हमारे तो इस तरह का जो है ना जनाब वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। इस तरह की जो बातें होती हैं ऐसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा मोहब्बत का दर्स होना चाहिए, ठीक है ना। इल्म की बात होनी चाहिए, इख्तलाफ इल्मी होना चाहिए, ना कि किसी को हिट करना, गाली गलौज करना। ना हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल है और ना ये हमें बहैसियत मुसलमान ये चीज़ें ज़ेद देती है। अच्छा अल्लामा साहब, कुछ एक सवाल ये भी है कि हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो हुआ है, तो कुछ हज़रात ये एतराज़ करते हैं कि इनका निकाह या तो पता नहीं हुआ, या इस तरह एतराज़ करते हैं कि वो माज़अल्लाह ज़ालिम थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनका निकाह क्यों हुआ?
अगर हम उनको इस तरह से कोई जिससे बोलते हैं कि निकाह हो गया, तो वो बोलते हैं कि कैसे हुआ, वो तो जालिम थे। तो माज़अल्लाह इस तरह का एक सवाल आया है। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो निकाह है हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से हुआ। ये बात तो है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, और ये सिर्फ हम कहते भी नहीं है, बल्कि हमारे जो दूसरे मकतब फ़िक्र के भाई हज़रात हैं उनकी किताबों में भी ये बात दर्ज है, ठीक है ना, कि निकाह उनका हुआ है। तो हज़रत उमर पाक हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा के दामाद हुए, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग आपके बकौल ये इनकार कर देते हैं कि भाई निकाह हुआ नहीं है, तो ये बात गलत है। बल्कि मेरे पास हवाला जात मौजूद है, तो बोलो तो पेश कर देता हूँ, पेश कर दो। ठीक है ना, मैं हवाला दे देता हूँ। पहली किताब जो है ना वो अल-इस्तब्सार है। ये उसूल अरबा जो भाई लोगों के मकतब फ़िक्र के जो उसूल अरबा है हदीस की किताबों में से एक किताब है अल-इस्तब्सार, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये बात मौजूद है कि जब हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल मुबारक हुआ, तो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम हज़रत उम्मे कुलसूम पाक को घर ले आए, ठीक है ना। तो बेवा हो गई ना, तो आप घर ले आए उसको, ठीक है ना। और किताब जो है ना, ये इसकी सफ़र नंबर है जनाब अली 660, और जिल्द नंबर जो है ना गालिबन 3 है, जिल्द नंबर 3। तो इससे ये साबित होता है कि हज़रत उमर पाक हज़रत मौला अली के दामाद जो निकाह हुआ। अच्छा, मज़ीद भी मैं एक मोतबर किताब में से भी हवाला पेश कर दूं ताकि बात और ज़्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है ना। तो इनके अलावा दूसरे मज़हब की एक मुस्तरद किताब में से है, एक बात है कि किताब का नाम है मुंतहल अमाल, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये बात मौजूद है कि हज़रत उम्मे कुलसूम का जो निकाह है वो हज़रत उमर पाक से हुआ। जब विसाल मुबारक हो गया आपका, तो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपको घर ले आए। एक बात हो गई। तो दूसरी बात जो आपकी है कि भाई वो माज़अल्लाह जालिम थे, तो इसका मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि ज़बरदस्ती निकाह वाली बात, ठीक है ना। जैसे ये इनका भी एतराज़ होता है, तो जहाँ तक ये ज़बरदस्ती वाली बात है ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, गलत बात है। कि अब कोई शख्स कहे कि भाई नहीं उन्होंने ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पे निकाह किया, तो आप ये किसकी तौहीन करना चाह रहे हैं? इसमें तो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की तौहीन है, ठीक है ना। यानी मतलब हज़रत अली की फिर बहादुरी को कहाँ रखोगे? जो शेर खुदा है, ठीक है ना, जो अल्लाह का शेर हो, बहादुर हो, फिर वो क्या इसी बात से डर गया था? सही बात, ठीक है ना। तो ये माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा की शान में तोहमत है। बल्कि मुस्तनद किताब में से मैं बहुत सारे हवालाजात पेश कर सकता हूँ क्योंकि वक्त कम है, तो इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ कि हज़रत उम्मे कुलसूम के शोहर हैं हज़रत उमर पाक, ठीक है ना। तो ये हवाला जात मुस्तरद किताबों से है, और मैं बहुत सारे इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मैं बहुत सारे हवाला जात दे दूँगा। अल्लामा साहब, सवाल तो माशाल्लाह बहुत हो चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन ये भी सुन लें कि अम्मा आयशा और सैयदा खातून जन्नत के बारे में, कि दोनों में मोहब्बत कितनी थी। अगर इसकी फजीलत आप थोड़ी बयान कर दें तो देखें कि फजीलत तो बेशुमार है, आपस में ताल्लुक भी है मोहब्बत का। बस में एक हदीस ज़हन में आ रही है जी, बिल्कुल, तो उसमें मोहब्बत भी है, अज़मत भी है, उसी को बयान कर देता हूँ। क्या बात है कि मिशकातुल मसाबी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, और रियाजुस सालिहीन के अंदर जो बच्चे दरस निज़ामी पढ़ते हैं वो गालिबन तीसरे चौथे दर्जे में पढ़ाई जाती है, तो उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। उसमें यह है कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हम तमाम अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी इर्द गिर्द,
تو اتنے میں حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے آئے. آہا کیا بات ہے، کیا تو فرماتی ہے کہ آپ کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے مصطفیٰ کریم چل کے صلی آ رہے اللہ ہیں. علیہ وسلم. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، یعنی انداز بھی اے نہیں مصطفیٰ کریم سبحان جیسا اللہ، ہوا. کیا نظارہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، بالکل بھی. آہا. آپ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ حضرت سیدہ خاتون جنت سے کتنا پیار کتنی کرتی ہیں. محبت کرتے ہیں، اور الفاظ کتنے یعنی زبردست چنے ان کے آنے کو بھی جو ہے نا انداز کو بھی ذکر کر رہے ہیں، خوبصورت انداز سے. اتنے خوبصورت انداز کو کہ ان کا کیا بات انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے کیا ساتھ بات ہے، میچ ہو رہا ہے. آہا. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ اس میں ذرا برابر بھی کوئی شکل. ادھر ادھر بات نہیں تھی، بھی اے نہیں مصطفیٰ کریم جیسے چلتے ہیں ایسے سبحان آ رہے اللہ، ہیں. کیا بات ہے، کیا بات کہتے ہیں کہ جب ایسے آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے لپٹ گئی، بیٹھ گئی، ہے. جیسے بیٹیاں اپنے ہاں، والد لاڈ کی کرتی محبت ہیں، میں بالکل. لاڈ کرتے ہوئے لپٹ جاتی ہیں. فرماتے ہیں کہ بیٹھ گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگوشی فرمائی. سبحان اللہ. تو سرگوشی فرمائی تو ہم نے دیکھا کہ سیدہ خاتون جنت کا جو چہرہ ہے نا وہ دکھی محسوس ہوا. ٹھیک ہے نا. تو پھر دوسری مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگوشی فرمائی تو پھر آپ کا چہرہ حشاش بشاش، بالکل. رونق افروز، سبحان اللہ، خوشی سے نہال تھا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ جب یہ آقا کریم نے سرگوشی فرما لی تو بعد میں نے پوچھا کہ بیٹا میرا جو تم پر حق ہے اسی حق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ بتاؤ کہ حضور نے آپ سے کیا باتیں فرمائی. کیا بات ہے. کہ پہلے آپ غمزدہ ہو گئی پھر آپ خوش ہو گئی. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ راز کی بات ہے، میں ابھی نہیں بتا ابھی سکتی. نہیں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، میں نہیں بتا سکتی. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دن گزرتے گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اس کے فوراً بعد میرے ذہن میں وہ بات موجود تھی کہ آقا کریم نے کیا ان سے سرگوشی فرمائی ہوگی. بالکل بالکل، کیا بات ٹھیک ہے نا، کیا سرگوشی فرمائی ہوگی. تو فرماتی ہیں کہ میں پھر آپ کے پاس گئی اور آپ سے پوچھا بیٹا اب بتاؤ میرا بھی تم پہ حق ہے، اس حق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا سرگوشی فرمائی. کیا بات. حضرت خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اب میں بتاؤں گی اب میں بتاؤں گی. کیا بات. ہاں اب میں تمہیں بتاؤں گی. تو فرماتی ہیں کہ آقا کریم نے جب مجھ سے پہلے سرگوشی فرمائی تو فرمایا بیٹی فاطمہ ہر سال جبریل امین میرے ساتھ ایک ختم کیا کرتے تھے قرآن شریف. ہاں اس مرتبہ 2 قرآن پاک ہم نے ختم کیے. اللہ اکبر. تو ہم جدا ہونے والے ہیں، لگتا ہے کہ ہماری جدائی کا وقت قریب ہے. تو یہ بات سن کے میں دکھی ہوئی، حضور کی جو ہے نا ہم سے جدائی کی خبر سن کر. تو فرماتی ہے کہ پھر آقا کریم نے میرے چہرے انور کی طرف دیکھا تو پھر میرے کو سرگوشی فرمائی. فرمایا بیٹا فاطمہ کہ تمہیں اس بات پہ خوشی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. کیا بات ہے. جی یہ کون فرما رہی ہیں؟ راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل. تو اب بتائیں یہ انداز، یہ محبت، یہ کہانی کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مناقب آپ کے کون بیان کر رہا ہے؟ بالکل بالکل. کہ مناقب بیان کرنے والی حضرت اما عائشہ ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ ان کی آپس میں دشمنی ہے. کتنے خوبصورت الفاظوں میں بیان کیا. کتنے خوبصورت الفاظ میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ ساری روایت انہی سے، سارے الفاظ انہی سے. کیا بات ہے. تو میں کہتا ہوں اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور میں جب یہ میں نے بات سنی تو میں خوش ہو گئی. ٹھیک ہے نا، آپ اندازہ لگائیں کیا بات ہے کہ ایک کتنی بڑی محبت بھرے انداز میں یہ گفتگو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے کہ آپ کے اس انداز کو بھی، آپ کی گفتگو کو بھی، آپ کی خوشی کو بھی وہ بیان کر رہی ہیں، آپ کے مقام کو بھی بیان فرما رہی ہیں اور خود فرما رہی ہیں یہ بات ذکر کر کے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو لوگوں ایسا نہ سمجھنا بلکہ سمجھ جانا یہ اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ٹھیک ہے نا، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی ہمیں جتنا ہو سکے اہل بیت کے دروازے پہ رہنا چاہیے. بالکل محبت کرنی چاہیے. بالکل محبت ایمان ہے. کیا بات ہے. ان کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. بالکل کوئی شک. خود کہتا رہتا ہوں من سگے درے اہل بیت را. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات. تو ہم تو اتنا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. بالکل بالکل. لہٰذا
ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کا آپس میں محبت بھرا انداز کیسا تھا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں زندگی عطا فرمائے اور اسی میں محبت میں موت. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے علامہ محمد عمران قادری صاحب. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے کی ہے. انشاءاللہ اگلے دفعہ بھی انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ مل کر رہیں, خوشی خوشی رہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایکتا برقرار رکھیں, اور کہ محبت, پیار محبت جو ہے نا وہ انسان کو عاجزی کے اندر لے کے آ جاتا ہے, اور اسلام میں عاجزی کا مقام بہت زیادہ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عظیم بھائی. جاتے جاتے جو ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں چند عقیدت کے پھول پیش کریں گے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے عظیم بھائی سے. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. باتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ